بہت دنوں بعد جب دوست آنے لگے تو مجھے پتا چلا کہ جس روز ہم پاکستان آئے تھے اس روز صحافیوں کو مدعو کیا گیا تھا، جس میں ملکی اور غیر ملکی صحافی دونوں شامل تھے۔ انہیں شہر سے فوج کی مہیا کی ہوئی ٹرانسپورٹ میں واگا لے جایا گیا۔ وہاں تعلقات عامہ کے ایک میجر نے ان سب صحافیوں کو علیحدہ کھڑا کر کے انہیں حکم کے لہجے میں ہدایات دی کہ کسی بھی صحافی کو قید سے آئے ہوئے کسی بھی فوجی افسر خصوصاً کسی جرنیل سے بات کرنے کی اجازت نہیں، مجھے پریس کے نمائندوں سے دور رکھ دے اور مجھے چپکے سے کسکا کر لاہور لے جانے کا حکم دینے والوں کو مجھ سے یہی خطرہ تھا کہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے، صرف مجھے نہیں بلکہ ہر اس افسر اور جوان کو بہت کچھ کہنا ہے جو بے مائی کی اور قسم پرسی کی حالت میں لڑے، قید ہوئے اور جب انتقام کا جذبہ اور شکست کو پتہ میں بدلنے کا عزم لے کر پاکستان میں داخل ہوئے تو انہیں مشتبہ اور مجرم سمجھا گیا۔ مجھے یہ توقع تھی کہ مغربی پاکستان کے لوگ اور یہاں کے حکمران بھارت کے خلاف بڑھے ہوں گے اور جب تمام جنگی قیدی پاکستان پہنچ جائیں گے تو قہر اور غضب سے فوج کی جنگی تیاریاں شروع ہو جائے گی، ہمارا دن کا سکون اور رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ تیاریاں تو ہو رہی ہیں لیکن بھارت کے خلاف نہیں بلکہ میرے جرنیلوں اور فوج کے خلاف ہے۔ اس وقت کی سرکار کی نیت کچھ اور تھی۔ بھٹو پہلے ہی بڑے جلسے میں کہہ چکا تھا کہ وہ جو 1000 سال تک لڑنے کی بات کیا کرتا تھا وہ ایک محاورہ تھا۔ میں نے پاکستان آ کر دیکھا کہ قوم کے اس جذبے کو کس بے دردی سے کچلا جا رہا ہے اور فوج کو ذلیل کرنے اور یہ ثابت کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ مشرقی پاکستان کی شکست سیاسی نہیں بلکہ فوجی تھی۔